السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ القیامہ کا پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک آیت نمبر 29 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ۔ کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو آگے لام سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ با کو آگے لام ساکن سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے۔ تا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے۔ ہا کو آگے با سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے۔ با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ با کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے کیونکہ واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو آگے لام ساکن سے ملانا ہے۔ نون لام زبر نل۔ عین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ جیم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے۔ را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ نون کو آگے لام ساکن سے ملانا ہے۔ لام کے بعد الف لکھی ہوئی ہے لیکن الف پر کڑا زبر آنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے۔ حمزہ پر کڑا زبر ہے لہٰذا حمزہ کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جیم کو آگے واو مدہ سے ملانا ہے کیونکہ واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو آگے یا سے ملائیں گے۔ یا سے اس لیے ملائیں گے کہ یا پر تشدید ہے، اور ہا کو یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ۔ یا کو آگے واو ساکن سے ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ ذال کو باریک کر کے نرم کر کے پڑھیں گے اور ذال کو آگے نون سے ملا دیں گے۔ نون سے جب ہم ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ملانا ہے۔ نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ غاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غاد موٹے حروف میں سے ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔
گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ الی ربها، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، لام پر کڑ زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام کے بعد یا لکھی گئی ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے بعد با پر تشدید ہونے کی وجہ سے را کو ہم با سے ملائیں گے۔ با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ ہا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، نون کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ غا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غا موٹے حروف میں سے ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس واو کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ دونوں کو صاف کر کے ادا کریں گے کیونکہ دونوں ایک جیسے حرف ہیں، پہلے پر زبر ہے اور دوسرے پر پیش ہے۔ اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ دونوں کو صاف کر کے ادا کرنا ہے اور دونوں کی حرکتوں کو بھی صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ جیم کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے جیم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہاں کو آگے یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، پھر یا کو ہم واو ساکن سے ملا دیں گے۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ ذال کو آگے با سے ملائیں گے، بلکہ ذال کے نیچے جو میم ہے اسے ہم پڑھیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، ذال کے نیچے تنوین تھی، اس تنوین کو ہم نے اس میم سے بدل دیا، لہٰذا ذال کے نیچے تنوین کو ہم ختم کر کے اس میم کو پڑھیں گے اور اس میم کو ہم با سے ملا دیں گے غنہ کے ساتھ۔ با کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے با کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، سین میں سیٹی ادا کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، گول تا کو وقف کی حالت میں ہا بنا دیں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج طبیعت کچھ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ویڈیو کم سبق آج پڑھایا ہے ہم نے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔